بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 2 جنوری بروز منگل ہم بات کریں گے 2 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ نے جو اہم سماعت کی ہے اس میں 2 بڑی چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ چونکہ کیس سارے کا سارا نواز شریف کے لیے تھا اور جہانگیر خان ترین کی تاحیات نااہلی کے حوالے سے، اور آج چیزیں کھل کے سامنے آ گئیں جب جہانگیر خان ترین کے وکیل عدالت کے سامنے پیش ہو گئے اور شریف خاندان کے بھی وکیل۔ دوسری جانب جو عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں نااہلی ہے اور سزا سسپینڈ ہونے کے باوجود فیصلہ سسپینڈ نہیں ہے، اس پر بھی معاملہ اسی کیس میں اسی بینچ کے سامنے کھل گیا آج کہ جی وہ جو اگر کوئی سزا سسپینڈ ہو جاتی ہے تو اس کے باوجود وہ نااہل رہے تو اس کے اوپر بھی کیا جائے اور اس کے اوپر بھی عدالت فیصلہ دے۔ وہ بہت اہم پیش رفت سامنے آئی ہے اور یہ اللہ کا ایک کرنا ایسا ہے کہ اس طرح کے معاملات میں جب آپ ایک خاص سائٹ پر جا رہے ہوتے ہیں، یہ بیسیکلی کسی اور درخواست گزار کی درخواست تھی جس میں ان کو بھی سزا ہوئی تھی اور سزا بعد میں سسپینڈ ہو گئی لیکن وہ انتخابات کے لیے نااہل قرار دیے گئے، تو ان کی درخواست تھی اور اس میں یہ معاملہ کھلا۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، چونکہ نواز شریف کی جانب سے احسن بھون اور باقی لوگ پیش ہوئے تھے۔ سماعت کے دوران اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان نے کہا کہ نواز شریف تاحیات نااہلی فیصلے پر بھی نظر ثانی ہونی چاہیے۔ یہ خواہش بیان کی حکومتی وکیل نے، چونکہ یہی اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان سابق وکیل ہیں حمزہ شہباز اور شریف خاندان کے، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ جو فیصلہ ہے اس میں تاحیات نااہلی فیصلے پر بھی نظر ثانی ہونی چاہیے۔ ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج بھی یہ بات کلیئر کی کہ جو فیصلے جو ہو چکے ہیں، جو فیصلے اور جن کے ریویو بھی کنکلوڈ ہو چکے ہیں، ان معاملات کو ہم نہیں چھیڑ سکتے، چونکہ آپ کو پھر اسپیسیفکلی ایک آرڈر جب عدالت کا موجود ہو تو اس آرڈر کو اسپیسیفکلی ختم کرنا پڑتا ہے اور اس کے لیے اس آرڈر کے خلاف ریویو فائل کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ عدالت آرڈر ختم نہیں کر سکتی۔ اگر عدالت 5 سالہ نااہلی کر بھی دیتی ہے اور اگر الیکشن ایکٹ کی سیکشن 232 کو درست قرار دے دیتی ہے، اس کے باوجود جو نواز شریف اور جہانگیر خان ترین کے خلاف فیصلہ ہے وہ فیصلہ فائنلٹی اٹین کر چکا ہے۔ اب یا تو سیکنڈ ریویو پٹیشن فائل کیا جائے، جس کا ہمارے ہاں کوئی کنسیپٹ نہیں ہے ہمارے لاء میں کہ سیکنڈ ریویو پٹیشن فائل کر کے، چونکہ اس اٹارنی جنرل آج بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ اس فیصلے کی نظر ثانی ہونی چاہیے، وہ فیصلے کی نظر ثانی ہو چکی ہے، اب سیکنڈ نظر ثانی نہیں ہو سکتی اور یہ معاملہ ان کے گلے پڑ چکا ہے۔ سماعت کے آغاز پر درخواست گزار امام بخش کیسرانی کے وکیل ثاقب جیلانی اور اٹارنی جنرل روشن پر آگے اٹارنی جنرل نے کہا کہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی کی سزا 5 سال کرنے کی قانون سازی کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ نواز شریف تاحیات نااہلی فیصلے پر بھی نظر ثانی ہونی چاہیے۔ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ درخواست گزاروں میں سے کون کون تاحیات نااہلی کی حمایت کرتا ہے، جس پر درخواست گزار ثناء اللہ بلوچ، ایڈوکیٹ خرم رضا اور عثمان کریم نے تاحیات نااہلی کی حمایت کی۔ اٹارنی جنرل نے کہا میں الیکشن ایکٹ میں دی گئی نااہلی کی مدت کی حمایت کرتا ہوں اور عدالت سمیع اللہ بلوچ کے مقدمے پر نظر ثانی کرے۔ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی کی سزا 5 سال کرنے کی قانون سازی کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ نواز شریف تاحیات نااہلی فیصلے پر نظر ثانی ہونی چاہیے۔ اب یہ نظر ثانی کوئی دائر نہیں ہوئی، نظر ثانی ہے ہی نہیں۔ نواز شریف کا جو کیس ہے وہ الگ فیصلہ ہے اور وہ فیصلہ اپنی جگہ پہ قائم ہے، اور اس کی میں آپ کو ایک مثال بھی دوں گا لاہور ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کی۔ وکیل ثاقب جیلانی نے کہا کہ میں نے میر بادشاہ کیسرانی کے خلاف 2018 میں درخواست دائر کی جب 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہلی کا فیصلہ آیا۔ اب الیکشن ایکٹ میں سیکشن 232 شامل ہو چکا ہے، اس لیے تاحیات نااہلی کی حد تک استدعا کی پیروی نہیں کر رہا۔ اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ سے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہلی کی تشریح کے فیصلے کے دوبارہ جائزے کی استدعا کی۔ چیف جسٹس نے کہا اٹارنی جنرل آپ کا موقف کیا ہے، الیکشن ایکٹ چلنا چاہیے یا سپریم کورٹ کا فیصلہ؟ تو اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ عدالت سے درخواست ہے کہ تاحیات نااہلی کے فیصلے کا دوبارہ جائزہ لیا جائے۔ الیکشن ایکٹ کی تائید کروں گا کیونکہ یہ وفاق کا بنایا گیا قانون ہے۔ اور بار بار اٹارنی جنرل ترلا کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے نواز شریف نااہلی کیس کی نظر ثانی ہو جائے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اس معاملے پر ایڈوکیٹ جنرلز کا موقف بھی لے لیتے ہیں، آپ اٹارنی جنرل کے موقف کی حمایت کریں گے یا مخالفت؟ تمام صوبوں کے ایڈوکیٹ جنرلز نے کہا کہ ہم اٹارنی جنرل کے موقف کی تائید کرتے ہیں اور الیکشن ایکٹ میں جو دفعہ 232 ہے وہ بالکل درست ہے اور تاحیات نااہلی نہیں ہونی چاہیے اور یہ تاحیات نااہلی ختم ہونی چاہیے۔ اب میں بطور قانون کا طالب علم یہ سمجھتا ہوں کہ تاحیات نااہلی نہیں ہونی چاہیے، صرف
5 سال کی نااہلی ہو، لیکن یہ جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے سپریم کورٹ کے فیصلے کو سبوتاژ کیا گیا، یہ درست نہیں ہے۔ آپ کرنا چاہتے ہیں تاحیات نااہلی، 18ویں ترمیم میں آپ نے آرٹیکل 63(1)H میں آپ نے 18ویں ترمیم میں 5 سال رکھی نا، تو آپ 5 سال یہاں بھی کر سکتے تھے۔ تو آپ آرٹیکل 62(1)F میں ترمیم کر کے باقاعدہ لکھیں کہ 5 سال ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس پر ایک سب آرڈینیٹ لیجسلیشن لے کر آئیں جو درست نہیں ہے۔ یہی ہمارا اختلاف پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے تھا کہ وہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن وہ آئین میں ترمیم کر کے ہونا ہے، وہ کسی قانون سے نہیں ہوگا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اٹارنی جنرل نے رکن پارلیمنٹ بننے کے لیے اہلیت اور نااہلی کی تمام شقیں پڑھ کے سنائیں۔ انہوں نے کہا کہ کاغذات نامزدگی کے وقت سے 62 اور 63 دونوں شرائط دیکھی جاتی ہیں، انٹری پوائنٹ پر دونوں آرٹیکل لاگو ہوتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کوئی شقیں تو حقائق سے متعلق ہیں، وہ آسان ہیں، کوئی شقیں مشکل ہیں، جیسے اچھے کردار والی۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اچھے کردار کے ہیں، جس پر عدالت میں کہا لگا۔ چیف جسٹس نے کہا اسلامی تعلیمات کا اچھا علم رکھنا بھی ایک شق ہے، پتہ نہیں کتنے لوگ یہ ٹیسٹ پاس کر سکیں گے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ نااہلی کی مدت کا تعین آئین میں نہیں، اس خلا کو عدالتوں نے پر کیا۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اٹارنی جنرل سے سوال کیا کہ سوال یہ ہے کہ کیا الیکشن ایکٹ میں دی گئی نااہلی کی مدت آئین سے زیادہ اہم تصور ہوگی؟ آرٹیکل 63 کی تشریح کا معاملہ ہے، سنگین غداری کرتے تو الیکشن لڑ سکتا ہے، جبکہ سول کوڈ میں معمولی جرائم میں سزا یافتہ الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ الیکشن ایکٹ کی یہ ترمیم چیلنج نہیں ہوئی، جب ایک ترمیم خود موجود ہے تو ہم پرانے فیصلے کو چھیڑے بغیر اس کو مان لیتے ہیں۔ پرانے فیصلے کو نہیں چھیڑیں گے، اس جو ترمیم ہے اس کو مان لیتے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے کہ نواز شریف کی حد تک تو فیصلہ برقرار رہے گا، ہاں اب مزید آگے جو الیکشن ایکٹ میں یہ ترمیم ہے ہم اس کو نہیں چھیڑتے۔ اٹارنی جنرل نے کہا تاثر ایسا آ سکتا ہے کہ ایک قانون سے سپریم کورٹ کے فیصلے کو اوور رائڈ کیا گیا۔ چیف جسٹس نے کہا تو کیا اب ہم سمیع اللہ بلوچ فیصلے کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ سمیع اللہ بلوچ کیس میں عدالت نے ایک نقطے کو نظر انداز کیا۔ عدالت نے کہا کہ کرمنل کیس میں بندہ سزا کے بعد جیل بھی جاتا ہے، اس لیے نااہلی کم ہے۔ عدالت نے یہ نہیں دیکھا ڈکلیریشن 62(1)F اور کرمنل کیس دونوں میں ان فیلڈ رہتی ہے۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ آرٹیکل 62 اور 63 میں فرق کیا ہے؟ آرٹیکل 62 کی ذیلی شقیں مشکل پیدا کرتی ہیں جو کردار کی اہلیت سے تعلق رکھتی ہیں۔ اگر یہ تمام شرائط پہلے ہوتی تو قائد اعظم بھی نااہل ہوتے۔ یہ ہمارے ملک کے چیف جسٹس کے ریمارکس تھے۔ چیف جسٹس نے کہا اسلامی معیار کے مطابق تو کوئی بھی اعلیٰ کردار کا مالک ٹھہرایا نہیں جا سکتا۔ الیکشن لڑنے کی جو اہلیت بیان کی گئی ہے، اگر اس زمانے میں قائد اعظم ہوتے وہ بھی نااہل ہوتے۔ صادق اور امین کے الفاظ کو مسلمان اپنے لیے بولنے کا تصور نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے علماء روز آخرت کے حساب سے ڈرتے رہے۔ اگر میں کاغذات نامزدگی جمع کراتا ہوں اور کوئی کہتا ہے کہ یہ اچھے کردار کے نہیں ہیں تو میں چیلنج نہیں کروں گا۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیا کیونکہ جو کردار کے بارے میں کہا گیا اسراف کرنے والا نہ ہو تو ہم تو روز پانی بجلی کا اسراف کرتے ہیں۔ اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے استفسار کیا کہ معمولی وجوہات کی بنیاد پر تاحیات نااہلی غیر مناسب نہیں لگتی۔ قتل اور غداری جیسے سنگین جرم میں کچھ عرصے بعد الیکشن لڑ سکتے ہیں، لیکن جو جھوٹ بولنے پر، صرف ایک جھوٹ بولنے پر یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے سوال اٹھایا کہ سوال یہ ہے کہ کیا ذیلی آئینی قانون سازی سے آئین میں رد و بدل ممکن ہے؟ چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ الیکشن ایکٹ بھی تو لاگو ہو چکا ہے اور اس کو چیلنج بھی نہیں کیا گیا۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ جب تک عدالتی فیصلے موجود ہیں تاحیات نااہلی کی ڈکلیریشن اپنی جگہ قائم ہے۔ یہ اٹارنی جنرل نے آج واضح کر دیا ہے۔ جو یہ ایک بنایا ہوا ہے نا کہ 5 سال نااہلی کا قانون آ گیا تو اب نواز شریف الیکشن لڑنے کے لیے ریٹرننگ افسران نے بھی اجازت دے دی۔ اٹارنی جنرل کہہ رہے ہیں کہ جب تک عدالتی فیصلے موجود ہیں تاحیات نااہلی کی ڈکلیریشن اپنی جگہ پر قائم ہے۔ چیف جسٹس نے کہا آرٹیکل 62 میں نااہلی کی مدت درج نہیں ہے بلکہ یہ صرف عدالت نے دی، ہم تو گناہ گار ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ جسٹس منصور علی نے کہا کہ عدالت کسی شخص کے خلاف ڈکلیریشن کیسے دے سکتی ہے؟ کوئی 20 سال بعد سدھر کر عالم بن جائے تو کیا اس کا کردار اچھا ہوگا؟ اگر پہلے کسی نے ملک مخالف تقریر کر دی تو وہ آج بھی انتخابات نہیں لڑ سکے گا۔ اس پر جو اہم سوال پوچھا گیا جو مخدوم علی خان صاحب جو وکیل تھے جہانگیر خان ترین کے، ان سے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ کس طریقے سے جو اگر آئین پاکستان میں ایک آئین پاکستان کی تشریح کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دے دیا تو سپریم کورٹ کے فیصلے کو اگر آپ سائڈ پہ رکھتے ہوئے ایک سب آرڈینیٹ لیجسلیشن کریں تو کیا ہوگا؟ کیا سپریم کورٹ کا فیصلہ برقرار رہے گا یا وہ قانون برقرار رہے گا؟ اس پر مخدوم علی خان صاحب کے یہ الفاظ تھے کہ اگر سپریم کورٹ نے آئینی کسی پروویژن کی تشریح کر دی ہے اور آپ اس کو چھیڑنا چاہتے ہیں تو صرف ایک راستہ ہے جو آپ آئینی ترمیم کر سکتے ہیں، وہ آپ قانون سازی سے نہیں کر سکتے۔ ساتھ انہوں نے کہا جی کہ سپریم کورٹ آف آئین پاکستان نے خود جگہ دی ہے کہ آپ اس طرح کی کوئی قانون سازی سب آرڈینیٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ جو چیزیں تھیں وہ بڑی کلیئر تھیں۔ مخدوم علی خان نے کہا کہ جنرل ضیاء کے بارے میں تو فیصلہ آخرت میں ہوگا۔
چیف جسٹس نے کہا نا کہ کتنی ستم ظریفی ہے کہ جس بندے نے آئین توڑا تھا وہ آرٹیکل 62(1)(f) کی جو ہمارا جو اصل آئین تھا 1973 کا، اس میں یہ شک موجود نہیں تھی. یہ جب اسلامائزیشن کی بات ہوئی اور ضیاء الحق آئے اور انہوں نے یہ شامل کی، نواز شریف کے ضیاء الحق نے. اب نواز شریف کے ضیاء الحق کی جو شک تھی، جو امینڈ کی گئی شک تھی، وہی اس وقت نواز شریف اس پر ناچتے کودتے تھے اور خود بڑا امیر المومنین بننے کی خواہشیں تھیں، اور بعد میں وہی شک ان کے گلے پڑ گئی. تو یہ تو ایک اللہ کا ایک نظام ہے. بہرحال تو عدالت نے سوال کیا کہ جس بندے نے آئین توڑا ہو اور وہ خود تو صادق اور امین نہیں رہا، تو وہ ایسی شک کیسے شامل کر سکتا ہے. بہرحال تو وکلا کی جانب سے کہا گیا جی کہ ہم ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں. چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت کو اس معاملے پر معاونین کی خدمات درکار ہوں گی، یا میڈیا یا سوشل میڈیا کو کنٹرول نہیں کر سکتے. موجودہ کیس سے یہ تاثر نہ لیا جائے کہ عدالت کسی مخصوص جماعت کی حمایت کر رہی ہے. ایک آئینی مسئلہ جس کو ایک ہی بار حل کرنے جا رہے ہیں. یہ کوئی کیس نہیں ہے جس پر فیصلہ آئے گا، بلکہ یہ ایک آئینی مسئلہ ہے جس کو ہم حل کریں گے. اور چیف جسٹس نے کہا جی کہ اس معاملے کو ہم پرسوں 4 جنوری کو دیکھ لیتے ہیں. اتنے میں ایک درخواست گزار تھے، انہوں نے کہا کہ جناب والا ایک اور مسئلہ ہے 62(1) کی تو آپ بات کر رہے ہیں، لیکن ایک سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ کنوکشن کی صورت میں سزا کے فیصلہ اگر معطل ہو جائے تو اس کے بعد وہ اہل ہو جاتا ہے انتخابات لڑنے کے لیے. جب سزا معطل ہو جاتی ہے، جو عمران خان کا کیس ہے، وہ اہل ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم اس مسئلے پر پٹیشن دائر کر چکے ہیں اور ہماری درخواست اس 7 رکنی بینچ میں لگ چکی ہے. ہم چاہتے ہیں ساتھ اس مسئلے کو بھی آپ دیکھیں کہ اگر کسی کورٹ نے کسی کو سزا دی ہے اور وہ سزا سسپینڈ ہو گئی ہے تو اس کے ساتھ ہی اہلی بھی سسپینڈ ہونی چاہیے تاکہ وہ انتخابات تو لڑ سکے. تو اس پر جو چیف جسٹس نے کہا ہاں جی اس معاملے کو بھی ہم دیکھیں گے. پہلے بھی ہمارے پاس ایک معاملہ آیا اور میرے خیال میں وہ عمران خان کیس کا ہی حوالہ دے رہے تھے. منظور علی شاہ صاحب نے پوچھ لیا کہ نہیں اس کا اس کیس سے کیا تعلق ہے. انہوں نے کہا جی یہ نہلی کی بات ہو رہی ہے اور آپ اس وجہ سے آپ نے یہ کیس فکس کیا ہے چونکہ انتخابات ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ کسی کو انتخاب لڑنے سے نہ روکا جائے، تو اس مسئلے کو بھی تو ساتھ حل کریں کہ وہ کسی اور شخص کے وکیل تھے، وہ کسی اور درخواست، وہ عمران خان کا کیس نہیں تھا، وہ وکیل کسی اور درخواست گزار کے تھے جن کو سزا ہوئی، وہ سسپینڈ ہو گئی اور وہ اپنی نہلی کے خاتمے کے لیے سپریم کورٹ آئے ہوئے تھے. تو عدالت نے کہا ہم اس معاملے کو بھی ساتھ دیکھ لیتے ہیں، اور یا وہ عدالت 3 رکنی بینچ میں اس کو لگا دے یا عدالت اس کو، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ جناب اس کو یہ جنوری کا مہینہ ہی ہے تو اس میں آپ ڈیسائیڈ کریں تاکہ یہ بھی ان لوگوں کا بھی حق ہے. تو عدالت نے کہا اس کو بھی ہم ساتھ دیکھ لیتے ہیں. تو جہاں نواز شریف کو تو آج کلیئر ہو گیا ہے، بار بار کا جو ہمارے معزز تھے اٹارنی جنرل صاحب، ان کی جو بار بار ترلا تھا اور عدالت کا واضح طور پر یہ کہنا کہ وہ تو حالانکہ جہانگیر خان ترین کے وکیل کو بھی کہا قاضی فیض حسن نے کہ آپ تو نظر ثانی بھی گزار آئے ہیں، تو اب آپ کا کیس تو نہیں نا دوبارہ ری اوپن ہو سکتا، وہ تو نہیں کھولا جا سکتا. یہ الفاظ تھے. اس بات پر عدالت کلیئر ہے. ہاں عدالت یہ کر سکتی ہے کہ پہلے فیصلے برقرار رہیں اور اب الیکشن ایکٹ پر جو ہے وہ عمل درآمد شروع ہو جائے، وہ آگے سے ہو. اب جب تک وہ فیصلے برقرار ہیں نواز شریف اور جہانگیر ترین کیا تک ان کو ریلیف نہیں ملنے والا اور یہ معاملہ ان کے گلے پڑے گا. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.